بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے بارے میں مہدی ہونے کا ظنی علم ہو تو کیا لوگوں کو بتانا ضروری نہیں؟ سوال: جب مہدی علیہ السلام کو اپنے بارے میں علم ہوگا، خواہ ظنی ہو، تو کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ امت کو آگاہ کرے؟ جواب: نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ امر تھا کہ آپ لوگوں سے کہے کہ وہ اقرار کرے کہ معبود برحق صرف وہی ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں، جبکہ مہدی علیہ السلام کوئی ایسا حکم نہیں کہے، بلکہ اگر کسی میں علامات موجود بھی ہو اور وہ حرم پہنچنے سے پہلے یہ کہے کہ میں مہدی ہوں، تو وہ مدعی اور کذاب ہے۔ حقیقی مہدی کے لیے یہ دعویٰ ممکن ہی نہیں۔ ایسا دعویٰ کرنے کے لیے وحی الہی اور امر الہی کی ضرورت ہے، جبکہ مہدی کے پاس نہ وحی اور نہ امر، تو وہ کیسے اللہ پر جھوٹ باندھ سکتے ہیں؟ البتہ ان کے پاس الہامی طاقت ہو سکتی ہے، لیکن وہ تشریعی امر نہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میرے پاس بیداری میں جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور حکم دیتے ہیں، تو یہ بات خطا ہے۔ جس الہام سے تشریعی امر ثابت ہوا ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ خاص تھا، جیسا کہ صحابی رسول کو خواب میں اذان سکھائی گئی۔ وہی اذان کے کچھ کلمات کے اضافے کے ساتھ آج بھی مشروع ہے، لیکن اس مسئلہ میں بھی محض صحابی رسول کے خواب سے اذان مشروع نہیں ہوئی، بلکہ شارع علیہ السلام کے مشروع کرنے سے ہوئی، کیونکہ شارع اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان میں وحی کا رابطہ موجود تھا۔ اب الہامات سے شرعی امر کو ثابت کرنا شیطانی عمل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور آپ کی زندگی میں ہی دین کو کامل کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ ارشاد ہوا: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی۔ البتہ آج بھی الہامات سے پیشن گوئی کی جا سکتی ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، لیکن وہ بھی تشریعی نہیں، محض ایک خبر ہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ اس پر شاہد ہے کہ ایک لشکر انہوں نے جہاد کے لیے بھیجا تھا اور آپ ممبر پر تشریف فرماتے کہ آپ نے آواز دی: یا ساری الجبل، کہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، اور انہوں نے آپ کی آواز وہاں سے میلوں دور سنی، وہ پہاڑ کی جانب ہوئی اور دشمن بھاگ گیا۔ علماء کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے سے پردے ہٹا دیں گے۔ میلوں دور سے انہوں نے مدینہ منورہ میں بیٹھے بیٹھے میدان جنگ کا معائنہ کیا، انہوں نے تدبیر بتائی اور انہوں نے بھی آپ کی آواز سن کر اس پر عمل کیا اور دشمن کو پسپا کر دیا۔ اسی طرح الہامات و مناجات خوشخبری کی قبیل سے ہے۔ آیت قرآنی ہے: لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، کہ یہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبری ہے۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب مصر میں یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو اپنا کرتا دے کر روانہ کیا صلی اللہ